رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج تو بھی قبر پہ جاتا ہے، میں بھی جاتا ہوں، دعا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں، مگر یہ کسی کو علم نہیں قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، میت کی کیفیت کیا ہے، میت کے حالات کیا ہے، میت کے ساتھ عالم کیا گزر رہا ہے، کسی کو علم نہیں، مگر نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قبر والوں کو، فرمایا فقال انہما لعذابان، میں دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، یہ تیری آنکھ ہے میری آنکھ ہے، قبر کے اوپر گھاس ہوا دیکھ لیتے ہیں، قبر کے اوپر جو مٹی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، مگر جو قبر کے اندر کا عالم ہے نہ تیری آنکھ دیکھے نہ میری آنکھ دیکھے، وہ دیکھے تو چشم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آنکھ مصطفیٰ، وہ چشم مصطفیٰ، وہ نگاہ مصطفیٰ، اللہ کا معلوم تو کن تعلم وکان فضل اللہ علیہ عظیم، آنکھ جو بندہ رکھتی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے، وہاں ہوا علی الغیب بنا نیم نشان والے، اللہ البیان یا امام آنا وما یکون کی خبریں رکھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، صدقے جائیں صحابہ پر، قربان جائیں صحابہ پر، جنہوں نے ایک ایک مسئلہ پوچھ کر ہم تک پہنچایا، سبحان اللہ، ایک ایک مسئلہ صحابہ نے پوچھا ہے، ہم تک پہنچایا ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں عذاب ہو رہا ہے، اور ان کا عقیدہ بھی دیکھیں صحابہ کو، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی پوچھا جائے سرکار بتاتے ہیں، سرکار کو ان کا علم ہوتا ہے، صحابہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیوں عذاب ہو رہا ہے، وہ قبر کی کفیت، قبر والے کی کفیت سے بڑھ کر آگے والا مسئلہ ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا اب نتیجہ نکلنے لگا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا يستطيع من البول، فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، سوچئے ذرا نہیں پورا سوچئے، لا يستطيع من البول، کپڑے پہنے ہو، خوشبو لگائی ہو، بڑی جوڑے کے ساتھ باہر جا رہا ہو، اگر کسی نے شریف آدمی نے کہہ دیا حضرت صاحب، بٹ صاحب، جج صاحب، چودھری صاحب نماز کا وقت ہے، بڑے انداز سے کہتا ہے کہ یہ کپڑے نہیں صحیح ہے، ایسا جواب سننے کو ملتا ہے، میرے کپڑے، آخر وجہ کیا ہوئی ہے میرے کپڑوں کو، پانی کے بغیر تم نے پیشاب کیا ہوگا، یا تم نے جھوٹ بولا ہوگا، یہ تو واللہ عالم بالصواب، یہ تو اللہ جانتا ہے، یا تو تم نے جھوٹ بولا اس کی بھی گرفت ہے، اگر تم نے پانی کے بغیر پیشاب کیا، لا یستطیع من البول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دو قبر والوں کو لا يعذبان بکبیر، بڑا عذاب ہوتا ہے، بڑا عذاب، چھوٹا عذاب نہ سمجھنا، معمولی مسئلہ نہ سمجھنا، جہاں پیشاب میں بیٹھ جاؤ، جہاں پیشاب کا زور پڑا بیٹھ جاؤ، نہ حیا، نہ شرم، نہ بازار، نہ بری، نہ گھر، نہ آنے جانے کا کسی کا حیا، دونوں مسئلے گرفت والے ہیں، جھوٹ بولا تبھی گرفت ہے، پانی کے بغیر پیشاب کیا اور تیرے پیشاب کی چھینٹیں تو میرے کپڑے کے ساتھ لگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا یستطیع من البول، ایک ان میں سے ایسا ہے جو اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا، آج تہیا کرتے ہیں، ایسا کام ہم کریں گے، ایسا کام ہم کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر دوسرا فقال یمشی بالنمیمی، ایک ان میں ایسا ہے دوسرا جو چمر کھوٹا، چگلی کھاتا، ادھر 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 ادھر، اس
گھر والے کو، اس بھائی کو، اس بھائی کو، اس بھائی کو، اس بھائی کو، نتیجہ لڑائی نکل آتی ہے، دور ہو جاتے ہیں، اور وہ پیچھے بیٹھتا ہنستا ہے، چگلی کرنے والا، دو گروہوں کو لڑانے والا، دو گروہوں کو، رشتہ داروں کو، برادری کو، دوستوں کو دور کرنے والا، یمشی بالنمیمی، ایک ان میں ایسا ہے جو چگلی کھاتا تھا۔ اختصار میں عرض کرتا ہوں، اب صحابہ نے اگلا مسئلہ حل کر دیا، یا رب بھی کریں گے آپ، اگر ایسے چھوڑ کے آپ جاتے ہیں تو آپ کی شان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اگرچہ ان کو گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، آپ بھی تو حریص علیکم بالمؤمنین کا درجہ رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ تو اپنے ان گنوں سے پیار کرنے والے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، بخاری کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ تار ٹہنی لے کے آؤ، تار ٹہنی، اس کے دو حصے کیے گئے، ایک قبر پر، دوسرا دوسری قبر پر رکھا گیا۔ جب نتیجہ نکلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ، اللہ نے ان کے عذاب کو خفیف کر دیا ہے، ٹال دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا بنی؟ فرمایا یہ جو تار ٹہنی کے اوپر لا کر رکھی ہے قبر کے اوپر، اس نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ نے اپنے ذکر کے صدقے ان کے عذاب کو ختم کر دیا ہے۔ ثم أخذ جريدة رطبة، معلوم ہوا جو بھی کائنات میں تن شے ہے، اگرچہ گھاس ہو، اگرچہ ٹہنی ہو، درخت ہو، پتی ہو، اور تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ثم أخذ جريدة رطبة، ہم سے پوچھنے والوں قبروں میں تم پھول کیوں ڈالتے ہو؟ میں نے کہا بخاری کے الفاظ پڑھ لو، ثم أخذ جريدة رطبة، جو بھی تر شے ہوگی اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور پھول تر ہوتے ہیں، ہم ڈال آتے ہیں، ہم گھر آ کے سو جاتے ہیں، پھول اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ہم سکون سے سو جاتے ہیں، قبر والا ان پھولوں سے راحت لیتا ہے، سکون لیتا ہے۔ اس لیے اگر ٹہنی ذکر کرے تو قبر والا خوش ہوتا ہے، پھول ذکر کرے تو قبر والا خوش ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ کے غلام والا ذکر کر کے پہنچایا، کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ